اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فقد ہلک۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے مودت اہل بیت، امت پر فرض اور قرض۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو انصار مدینہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے حالات و واقعات کا جائزہ لیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سب کچھ مکہ چھوڑ آئے ہیں اور جو کچھ پاس تھا وہ اسلام کے لیے قربان فرما دیا ہے۔ بظاہر آپ کے کوئی آمدن اتنی نہیں ہے، ذرائع معاش نہیں ہے، لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں، مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، گھریلو معاملات چلانے ہوتے ہیں، اور غرباء اور مساکین جو صحابہ ہیں ان کی مدد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے کچھ مال، کچھ خدمت، کچھ عطیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو تمام جو انصار تھے مودت محبت کا جذبہ، عقیدت کا جذبہ لے کر انہوں نے کافی سارا مال جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ جیسے ہی وہ مال پیش کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیا مقدسہ نازل فرمائی، اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے لوگو، میں نے جو کچھ کیا، تم تک پیغام پہنچایا، اس کے لیے میں نے بڑی مشکلات برداشت کی، اس پیغام کے پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے میرے بدن پر اوجریاں ڈالی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور مجھے لہو لہان کیا گیا اور مجھ سے تعلق توڑا گیا، شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا اور میرے ماننے والوں، چاہنے والوں پر ظلم و تشدد کیا گیا اور یہاں تک کہ ہمیں ترک وطن پر مجبور کیا۔ لیکن ان سارے معاملات پر، ساری خدمات پر میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربی، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جو میرے قریبی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق رکھو گے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری آل میری اولاد ہے۔ اور یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دو شہزادوں حسن و حسین سے محبت کرے گا، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے والد بزرگوار مولا علی شیر خدا سے محبت کرے گا، وَأُمَّهُمَا، ان کی والدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرے گا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کو قیامت کے دن جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا، قریب ترین اللہ رب العزت مقام و مرتبہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور میری آل اولاد اسے اپنی آل اولاد سے پیاری نہ ہو جائے، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، میرے اہل بیت اسے اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے اس فرمان میں رسول اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ میری محبت، میری آل کی محبت، میری اولاد کی محبت تم پر ضروری ہے، اور یہ تمہاری کامیابی کی علامت ہے۔ اور جو لوگ رسول اللہ کی آل کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما بال اقوام یؤذینی فی نسبی و ذوی رحمی، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے نسب، میرے جو ذی رحم ہیں ان کے بارے میں مجھے اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ الا ومن آذی نسبی و ذوی رحمی فقد آذانی، جو آدمی بھی مجھے میرے نسب کے حوالے سے، میری اولاد کے حوالے سے تکلیف پہنچائے گا، وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ ان کو مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات مسلم ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے، جو خاندان ہوتا ہے، جو بھی گھر کا بڑا سربراہ ہو، اگر کوئی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ناروا سلوک رکھے، کوئی ظلم و تشدد کرے، کوئی نامناسب کلمہ کہے، تو اولاد کو تو تکلیف ہوتی ہی ہے، لیکن سربراہ بھی اس کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آج تک اگر کوئی آدمی خانوادہ رسول پر، رسول اللہ کی آل اولاد پر زبان تان دراز کرے تو وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اس ایسے آدمی کے بارے میں کہا گیا ہے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام، ایک آدمی کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ حرم شریف میں جائے اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کر وہ عبادت کرتا رہے، قیام کرتا رہے، دن کو روزہ رکھتا رہے، حرم شریف میں وہ حاضر رہے، ثم مات، پھر اسے موت آ جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن وہ آدمی جو کعبۃ اللہ میں جا کے عبادتیں کرنے والا ہے، وہاں پہ جا کر مسلسل وہ صوم و صلات کی پابندی کرنے والا ہے، رات کو وہ قیام کرنے والا ہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، لیکن اس آدمی کے دل میں رسول اللہ کی آل کا بغض ہے، رسول اللہ کی اولاد کا بغض ہے، ایسے آدمی کو یہاں پاکستان یا دور تو کجا کعبۃ اللہ میں جا کے عبادت کرنا بھی اس کے کام نہیں آئے گا، داخل النار، بلکہ ایسا آدمی سیدھا جہنم کی طرف جائے گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا کہ رسول اللہ کی آل اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے۔
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے صلۃ قرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ من صلۃ قرابتی، اگر ایک طرف میرے بچے ہوں دوسری طرف رسول اللہ کی آل ہو، اگر ایک طرف میرا خاندان ہو دوسری طرف رسول اللہ کا خاندان ہو، تو میں اپنے خاندان سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان سے صلہ رحمی کرنے کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے اوپر یہ زیادہ لازم سمجھتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے عظیم الشان جلیل القدر صحابی، آپ اہل بیت کے افراد، جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کندھے پر اٹھا کر لوریاں دیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے جب مال آیا ایران وغیرہ سے تو آپ نے جناب حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر کیا، ان سے نصف جناب عبداللہ بن عمر اپنے صاحبزادے کا مقرر کیا، تو وہ کہنے لگے ابا جان دیکھیے وہ تو دونوں چھوٹے ہیں، انہیں تو جنگ میں جا کے لڑنے کی بھی سعادت حاصل نہیں ہوئی، یہ تو اس وقت بچے تھے جب میں میدان جہاد میں جا کے لڑ رہا تھا، جب میری تلوار کفار پہ اٹھ رہی تھی اس وقت تو یہ مدینہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ارے جو مقام انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تم نے غور نہیں کیا، تو فاروق کا بیٹا ہے اور یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جا کے ان جیسا باپ لے کے آ۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تو نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے والد جناب مولا علی شیر خدا ہیں۔ اگر تو ان کے برابر حصہ لینا چاہتا ہے عبداللہ بن عمر تو جا ان جیسی ماں لے کے آ، میں یقین سے کہتا ہوں تو نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، ان کے برابر حصہ لینے کا تو دعوے دار ہے، تو ان جیسی نانی لے کے آ، میں یقین سے کہتا ہوں تو نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کی نانی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر پھر بھی تو ان کے ساتھ برابری چاہتا ہے تو ان جیسا نانا لے کے آ، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے نانا کوئی اور نہیں بلکہ سید الانبیاء امام الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آل رسول اولاد رسول سے محبت کس طرح کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد سے ایک گھڑی کی محبت، ایک گھڑی اس وجہ سے محبت کرنا کہ یہ رسول اللہ کی آل ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ صلۃ، آپ فرماتے ہیں حب آل محمد، رسول اللہ کی آل سے محبت ایک گھڑی خیر من عبادت سنۃ، یہ ایک سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو ائمہ تھے بزرگ تھے انہوں نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو تو بظاہر تو یہ بہانہ لگایا گیا، ظاہر کیا گیا کہ آپ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، لیکن فی الحقیقت اس کے بیک گراؤنڈ پہ رسول اللہ کی آل کی حمایت کرنا تھا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ جو آج رفض کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی آل کے ساتھ محبت کرنے والوں کو رافضی کہا جا رہا ہے، وہ جو صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم ہے، رسول اللہ کی آل اور رسول اللہ کے صحاب دونوں سے وہ محبت کرنے والے ہیں، دونوں کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن محض رسول اللہ کی آل سے محبت کی وجہ سے ان پر رفض کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ آج سے نہیں چلا آ رہا، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اہل سنت ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، بلکہ ان کا نام، ان کی اتباع لوگوں کو اہل سنت کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغداد اس حال میں لایا گیا کہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں اور آپ پر یہ ستم بالائے ستم یہ کیا گیا کہ آپ کو رافضی تک کہہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے رسول اللہ کی آل کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ لو کان رفدن
حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر رسول اللہ کی آل اولاد سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے تو دونوں جہان جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ لیکن رسول اللہ کی آل سے محبت یہ رافضیت نہیں بلکہ عین اہل سنت و جماعت ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ کی آل میں جو ازواج مطہرات شامل ہیں، رسول اللہ کے آل میں سے جناب مولا علی شرع خدا اور جناب سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول اللہ کے شہزادے، رسول اللہ کی چاروں شہزادیاں شامل ہیں، ان سب سے اگر محبت کرتے ہیں، ان سب کا اگر احترام کرتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اہل بیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا، یہ آج کے لوگ چاہ کر بھی رسول اللہ کی آل کی محبت کم نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ کے آل اہل بیت تو وہ افراد ہیں کہ جن کی محبت فرض ہے اور اس کا حکم رب نے قرآن میں نازل فرما دیا ہے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انہ من لم یصلی علیکم صلی اللہ صلاۃ اللہ، آپ نے فرمایا اے آل رسول، اے رسول اللہ کے خانوادے کے افراد، تمہارے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اللہ، کہ جو تم پر درود نہیں پڑے گا اس کی رب نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لاہل الارض، رسول اللہ نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں اور میری آل اہل زمین کے لیے امن کا باعث ہے۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کے تحت امام رازی تفسیر کشاف کے حوالہ سے ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آدمی میری آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو آدمی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آدمی رسول اللہ کی آل کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت توبہ کی حالت میں اسے موت عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو آدمی رسول اللہ کی آل کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا وہ اس حال میں جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کو مکمل لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ، وہ آدمی جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی آل اولاد سے محبت کی، آخری زندگی آخری سانس تک کمر بستہ رہا، قائم رہا، جب آخری وقت آئے گا تو پہلے تو ملک الموت سختی کا معاملہ نہیں کرے گا، جنت کی خوشخبری دے گا، ثم منکر و نکیر، پھر جب قبر میں جائے گا تو وہاں پر بھی فرشتے سختی نہیں کریں گے بلکہ اسے کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اس وجہ سے کہ تو دنیا میں رہ کر رسول اللہ کی آل سے محبت کیا کرتا تھا۔ من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنۃ کما تزف عروس الی بیت زوجہا، جو آدمی رسول اللہ کی آل کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کا جنت میں ایسے استقبال کیا جائے گا جیسے پہلی رات کی دلہن کا استقبال کیا جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، جو آدمی رسول اللہ کی آل کی محبت لے کر اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العزت اس کی قبر میں 2 کھڑکیاں جنت کی طرف کشادہ فرما دے گا۔ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو میری آل کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اللہ رب العزت اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات علی السنۃ والجماعہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری آل اولاد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اللہ رب العزت اسے اہل سنت و جماعت عقیدہ پر موت عطا فرمائے گا۔
اور جو آدمی اس کے مخالف رہا، جس نے رسول اللہ کی آل اولاد سے بغض رکھا، نفرت کا اظہار کیا، ان کے مخالف کمر بستہ رہا، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں حظ محسوس کرتا رہا، تو جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، کوئی امید نہ رکھے۔ اور وہ آدمی من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، وہ آدمی جو رسول اللہ کی آل سے بغض لے کر اس دنیا سے گیا، اللہ رب العزت اس کا ایمان بھی سلب فرما لے گا اور اسے کفر پر موت عطا کرے گا۔ من مات علی حب آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے میری آل سے بغض رکھا، جس نے میری اولاد سے نفرت کی، وہ آدمی جنت کی وہ خوشبو جو ہزاروں میل کے فاصلے سے سونگھی جا سکے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد سے محبت یہ ہم پر ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور لیکن ایک بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے، اللہ رب العزت ان کے صدقے تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو ہمارا طریق کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کی کشتی پہ سوار ہونا ہے، اور صحابہ جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں ان سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ جب ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اہل بیت کی محبت کی کشتی پہ سوار ہوں گے اور رسول اللہ کے اصحاب جو ستاروں کی مانند ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا پاس رکھنے والے اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو آل سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے افراد کو مانتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف اصحاب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ کے شہزادوں کے بارے میں زبان تاں اندراز کرتے ہیں، ان کو باغی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسے دونوں گروہوں سے بچنا ضروری ہے۔ آل کا جو بغض ہے وہ بھی ہماری ہلاکت کا باعث ہے، اور رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں لا تجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ولا تشاربوہم، وہ نبی جو ہر وقت اتحاد کا درس دے رہے ہیں، ہر وقت مل جل کر رہنے کا درس دے رہے ہیں، اتحاد اور اتفاق کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن اپنے صحاب کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا نہیں، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ مل کے کھانا نہیں، ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم نہیں کرنا، ولا تخالطوہم، ان کے ساتھ مخالطت نہیں کرنی، ولا تعودوا مرضاہم، اگر وہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، ولا تصلوا علیہم، ان پر نماز نہیں پڑھنی، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی اگر وہ فوت ہو جائیں، ولا تصلوا معہم، اور ان کے ساتھ مل کے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ تمہارے پاس اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہو وہ تم سارا راہ خدا میں قربان کرو، میرے صحابہ نے جو ایک مد یا آدھا مد جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے، تمہارا خرچ کرنا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اخلاص اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، جو للہیت انہیں عطا کی تھی، اور جو جذبات ان کے تھے وہ بعد والوں کے نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نسبتوں کا، اور دیکھا جائے تو رسول اللہ کی جو آل کی محبت ہے اس کا سبق ہی ہمیں اصحاب رسول نے دیا ہے، اور اصحاب رسول کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے اس کا پیغام ہمیں بطور خاص مولا علی شیر خدا نے جناب صدیق
عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے وفا کر کے ان کے ساتھ نبھا کر ان کی اقتداء کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ الغرض اہل بیت رسول پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی تمام نسبتوں کا خیال پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔